السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول MBBS کا لیکچر نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے وہ ہوں گے عرب انویژن اینڈ محمد بن قاسم کا رول جو کردار تھا وہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی کہ ہم نے پاکستان اسٹڈیز کیوں پڑھنی چاہیے، وائی وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے بر صغیر کے جب اسلام کی آمد سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر آمد اسلام کے بعد، ٹھیک ہے نا، سب بر صغیر میں جو اس کے اثرات تھے وہ کیا مرتب ہوئے سب کے اوپر، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو۔ آج کے لیکچر جو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ریگارڈنگ بورڈ میں سوال کیا آ سکتا ہے۔ آپ کے ریگارڈنگ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو ایولیوشن اور اسٹیبلشمنٹ تھی اسلامک سوسائٹی کی، یعنی کہ وہ ارتقاء یا وہ تعمیرات جو اسلامی معاشرے میں بر صغیر کا اہم کردار رہا جب عرب یہاں پر آئے، اور پھر محمد بن قاسم کا کیا رول تھا، کیا کردار تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے پاس آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، اور اب اس کے پریویس لیکچر میں نے پورا ڈسکس بھی کیا تھا، تو ان کو باقاعدہ یہاں پہ بلایا گیا کیا کرنے کے لیے، عربوں نے یہاں پہ بلایا، عربیوں کو یہاں بلایا اپنا کاروبار کے لیے۔ یعنی کہ دیکھیں اس وقت کے حساب سے جو پوری دنیا میں جو کاروبار پھیل رہا تھا وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ کے علاقوں میں پھیل رہا تھا، اور عرب ٹریڈرز جب یہاں پر آئے، ٹھیک ہے نا، عربی جب یہاں پر آئے تو انہیں کمرشل کانٹیکٹس پہلے بنائے، ٹھیک ہے، کانٹیکٹس کرنے کے بعد پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹس سائن کروائے، معاہدے طے کیے، اور ان معاہدوں سے طے کرنے سے پہلے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، سب لوگوں کے لیے برابر تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس میں مسلمانوں نے جسٹس اور ایکوالٹی کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا۔ معذرت۔ تو پھر اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو لوکیلٹی تھی وہ کافی امپریس ہوئی، کیونکہ سب سے زیادہ جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں اس وقت کے حساب سے شودرا جو تھے، ان کو بھی وہی چیزیں مل رہی تھیں جو برہمنس کو اس وقت دی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپلسٹی اور پیٹی دیکھ کے یہاں کے لوکل جو مقامی عوام تھے، لوگ تھے، وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ امپریس ہونے کے بعد پھر یہاں کے جو بر صغیر کے راجا و ملابار تھے، ٹھیک ہے، کرننگ نور جب آگے آئیں گے بھی، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ انہوں نے دو چیزیں دیکھی، ایک جسٹس اور ایکوالٹی، اور پھر اس کے حساب سے سمپلسٹی اور پیٹی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو بہت زیادہ معنی رکھ رہی تھیں۔ اس کے بعد جب کلاسوں کی جب انویژن ہوئی، یعنی کہ ایولیوشن کے ساتھ، تو پھر جب ادھر دیکھا گیا کہ یہاں پر 3 طریقے کے ٹائم لائن یا ایک وقت گزرا، ایک تھا عرب ٹریڈرز کا، پھر تھا مسلم کانکررز کا، اور مسلم مسٹیکس کا۔ اچھا، مسلم مسٹیکس جو ہیں، جو علماء ہیں اور صوفی ہیں، وہ تو اب تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ کلچر میں پورا پڑھیں گے، لیکن اگر ابھی آپ نے نوٹ کرا ہو تو عرب ٹریڈرز اور مسلم کانکررز یہ آج کے سب سے بڑے مدعے والے ٹاپکس ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ عمر فاروق کے دور میں اس وقت عثمان بن عسی، ٹھیک ہے نا، بحرین کے گورنر تھے، ان کو لیٹر لکھا گیا، ٹھیک ہے، بھائیوں کی طرف سے، یہاں پہ جتنے مسلمان تھے۔ کیوں لکھا گیا وہ دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ایران کے راجہ اور باقاعدہ مکران کے، سندھ کے، یہاں پر سب سے زیادہ آرمیز کا پڑھاؤ یہاں پر ہی تھا۔ کیونکہ یہ مسلمان جو ہیں اس وقت لڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور اسی میں اگر آپ لوگ نوٹ کریں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بن رہی تھیں۔ مسلم آرمیز تو تھیں ہی تھیں، لیکن ان کا تجاوز بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا لیکچر میں کہ اسلام کوئی ایلین مذہب نہیں ہے۔ یہ جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے پہلا انسان کا وجود ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، جو بیشتر مذاہب اس کو مانتے ہیں، تو اس وقت سے اسلام آ چکا تھا، اور اسلام کا مطلب ہی پیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جب عرب ٹریڈرز یہاں پر آئے انڈین شورز کی طرف، تو یہاں لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا، تو ان کے اندر 4 چیزیں مؤثر ملیں جو اسلام دے بھی رہا ہے۔ کون کون سا وہ آپ نے پڑھا بھی ہے 9th میں، پرنسپل آف ڈیموکریسی اسلام، جسٹس، اکوالٹی، فرٹرنیٹی، ٹالرنس، اور اکوالٹی کے اندر ہی بردرہڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ لیکن
یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہاں پہ جب اسٹے ہوا تو ہم نے اپنا کیلنڈر کے حساب سے ہر چیز ہر وقتاً فوقتاً ہر مہینوں کے حساب سے ڈفرینٹ چیزیں بیچنا شروع کی. اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہجرہ سینچری بہت زیادہ تھی اور ہجرہ کا جو کیلنڈر تھا وہ بہت زیادہ فروغ میں آیا, کیونکہ مسلمانوں نے میپ کے ساتھ ساتھ کیلنڈر بھی فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل بن رہی تھیں, اور وہاں پہ اور یہاں پہ دونوں طرف بزنس سمپلسٹی کو دیکھ کے لوگ اور متاثر ہو رہے ہیں. اب اصل بات یہ آتی ہے کہ جب اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اس میں راجہ بھی متاثر ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا راجہ ملابار. اب ملابار کے جو راجہ تھے وہ کرننگ نور نے باقاعدہ بیعت لی کس کے اوپر, شیخ شروف بن مالک کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہ علماء کراموں میں سے تھے اور گورنر بھی تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہیڈ اتنے زبردست ہیں تو ان کے لوکیلٹی کے نیچے لوگ کتنے زبردست ہوں گے. یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ امپریس کر رہی تھی یہاں کے لوگوں کو. کس کی؟ سمپلسٹی اور پیٹی. اچھا اگر دیکھا جائے تو اب کانکویسٹ آف سندھ کیوں ہوا؟ اچھا ایک سمپل سی بات ہے, اس وقت کے جو گورنر تھے عراق کے وہ کون تھے؟ حجاج بن یوسف. ٹھیک ہے, اب یہ کمانڈر بھی ہیں, سولجر بھی ہیں, اور راجہ داہر کیونکہ یہاں پہ آپریسو اور بہت زیادہ کوئرلٹی پھیلا رہا تھا باربیرک طریقے سے. لیکن حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ حجاج بن یوسف کیوں انوالو ہوئے اور راجہ داہر اپنی باتوں سے پلٹ کیوں رہے ہیں؟ اس کے دو ریزن ہیں. پہلے راجہ داہر کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جب مسلمان اپنے آپ کو اتنا زیادہ حاوی کرنے پہ مجبور نہیں ہو رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں, تو اس کے حساب سے جب دیکھا کہ یہاں اسلام پھیل سکتا ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے, تو یہاں پہ راجہ داہر کو ایسا لگا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو بلا کر اپنے اوپر ہی کیا کر دیا, کلہاڑا مار دیا پاؤں پہ. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر راجہ داہر کو بہت زیادہ بری لگی اور پھر اس نے مسلمس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا. اب وہ کون سے ایسے ایونٹ ہوئے جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف انوالو ہوئے؟ پہلا, باقاعدہ معاویہ بن حارث اور محمد بن حارث نے سعید بن اسلم جو مکران کے گورنر تھے, جو اس وقت جنگ کر کے جیت گئے تھے, جنگ ہی کریں گے ظاہر سی بات ہے بیٹا, کیونکہ یہ ایک سمپل سا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم ڈھاؤ گے تو جنگ تو ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ الگ بات تھی کہ جب ان, اور ظاہر بات ہے اسلام میں اور چاہے کوئی بھی مذہب ہو بیٹا, اس کے حساب سے کہیں نہ کہیں اچھے مسلمان اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے مسلمان اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے حساب سے جب ان دونوں نے جب سعید بن اسلم کا قتل کیا تو وہ راجہ داہر کے پاس جا کے چھپ گئے. اب داہر سے جب حجاج بن یوسف نے ان سے وہ مانگے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. یہ پہلا ایونٹ تھا. دوسرا ایونٹ یہ تھا کہ آپ کو ایک میپ میں دکھ رہا ہے کہ دبل بیچ ہے اور یہ پورے کا پورا سندھ شور کی طرف آتا ہے, گھاروں کی طرف. یہاں پہ باقاعدہ جب بھی مسلمانوں کے بحری جہاز جب یہاں سے گزرتے تھے سامان لینے کے لیے, سامان بیچنے کے لیے, تو یہاں پہ باقاعدہ لٹیرے یعنی کہ پائرٹس, ڈبل سی کے پائرٹس کو باقاعدہ یہاں پہ مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹ رہے تھے. اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ لوٹ تو رہے تھے, پلس پھر یہ بھی ہو رہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو اور مردوں کو مار دے. اب مار رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو بچ گئے ان کو غلام بنا دیا. اب یہی چیز اگین پوچھنے کے لیے داہر سے انہوں نے جب یہ پوچھا کہ دیکھیں اب آپ ہمیں بتائیں کہ کون یہ لٹیرے, تو اس نے صاف منع کر دیا. یار اپنے گھر میں جب کوئی اللہ نہ کرے چور آتا ہے تو ہم اس کا پتہ ضرور رکھتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی چور آ جائے تو ہم اسے روک سکیں. اور یہاں داہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے شور کی طرف سے, کناروں کی طرف سے مسلمانوں کے پورے جہاز لوٹے جا رہے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوٹ بھی رہے ہیں, مار بھی رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں پتہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ چیزیں تھیں. پھر یہاں کی عورتوں نے اور بچوں نے التجا کی کس کو؟ حجاج بن یوسف کو. تو ظاہر سی بات ہے پھر اس نے طے کر لیا کہ اب یہاں پر آرام سے بات چیت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے 2 قافلے پہلے بھیجا اور شکست ہو کر آ گئے. کیوں؟ کہ وہ اسٹریٹجیز بنانے شروع کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے پہنچ کر اسٹریٹجیز. اب ظاہر سی بات ہے جس علاقے میں جائیں گے تو فوراً اسٹریٹجیز بنانے اگر بیٹھ جائیں تو پھر جو پہلے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. آپ کو پہلی اسٹریٹجیز بنا کے اٹیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا دوسرا جو اپوننٹ ہے وہ اٹیک نہ کر سکے. اب یہ 2 چیزیں ہارنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے ہی نیفیو, ٹھیک ہے, بھتیجے کو بھیجا جو 17 سال کی عمر کے تھے, محمد بن قاسم. وہ مصر کو فتح کر چکے تھے
اور مصر کو فتح کرنے کے حساب سے انہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھایا. جب ان کا خط پہنچا حجاج بن یوسف کا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھایا. کہیں لکھا ہے 21,000, کہیں لکھا ہے 48,000, کہیں لکھا ہے 72,000. اب اگر سمپلس بھی اٹھا لیں 21,000, اگر وہ لے کے نکلتے ہیں 21,000 کو بھی, اور نکلنے کے بعد 21 دن کا سفر طے کر کے سندھ میں پہنچتے اور وداؤٹ اینی ہولڈ, یعنی کہ رکے بغیر حملہ, سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. اگر سوچنے کا موقع دیتے تو وہ بھی ہار جاتے. بات سمجھ میں آئی؟ اب انہوں نے آتے ہی مکران کے ایریا سے دبل سے ہوتے ہوئے پورا رور, برہمن آباد, ملتان, یہ سب فتح کرنا شروع کر دیا. اب فتح کرنا شروع کیا تو دائر کو اور دھچکا لگا, اور وہاں کے اور مزید راجا تھے ان کو بھی شکست ہو گئی. اب دائر کو باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی گئی, اس نے خودکشی کر لی, کہیں یہ لکھا ہوا ہے اس کو ہینگ کر دیا. لیکن دائر کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ اب مسلمان اتنی آرام سے بیٹھیں گے نہیں, اور یہی وہ چیزیں تھیں جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ اور ڈیفنس کا سب سے اہم مدعا بنا. 712 کو جب یہ اٹیک ہوا تو پورے 3 سال کی حکومت رہی کس کی؟ محمد بن قاسم کی. اب محمد بن قاسم کون تھے؟ ایسی بات ہے, کمانڈر تھے, کانکرر تھے, پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے, ٹھیک ہے, اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان کو اپنی قرآن اور سنہ کی تعلیمات پہ اتنا عبور تھا کہ وہ اپنی مرسیفل اور ایفیشینٹ گورنر کے حساب سے باقاعدہ یہاں کے لوگوں کو آزاد کر دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہندو ہیں, کوئی بھی ہیں, انہوں نے یہ دیکھا جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا اور جھوٹ بولا انہی کو صرف انہوں نے مارا. اور یہ دیکھ کر یہاں کے لوگ اور مزید امپریس ہو گئے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے زیادہ اور کوئی سلوک نہیں ہو سکتا. ان کی کائنڈنس اور لینیسی کی وجہ سے ان کو آج بھی سراہا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اندر 2 چیزیں تھیں, ایک تھی جسٹس اور دوسری تھی ایکوالٹی. انصاف کا تقاضا اور ایکوالٹی, برابری کا تقاضا دونوں طرف ہونا چاہیے تھا. اور یہی وہ چیزیں یہاں پہ لوکل امپریس کر رہی تھیں. پیپل یہاں کے جو تھے, جتنے بھی لوگ تھے, وہ ان سے متاثر ہو رہے تھے, اور اسی متاثر ہوتے ہوئے کچھ لوگوں نے تو اسلام بھی قبول کر لیا, ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ تر کون ہوں گے؟ شودراز ہوں گے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جہاں محمد بن قاسم نے 3 سال کے اندر اندر سندھ کو اور پورے کا پورا آدھے علاقے کے برِ صغیر کے علاقوں پر اپنا ڈیرا جما لیا تھا. اب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ کسی کا برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی تو ضرور شیئر کریں, کامنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.